اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم إن في ذلك الآيات للعالمين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وقال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة ونية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا گرامی قدر معزز علماء کرام حاضرین اعظام داعیان دین و ملت آسمان توحید کے درخشندہ ستاروں اور پاسبان شریعت کے حاملوں اور مسلم خواتین، ابھی ہم نے اپنے موضوع کی مناسبت سے سورۃ الروم کی اور سورۃ النساء کی دو مختلف آیتیں پڑھی ہیں۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 2۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں نکاح کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد اس دنیا میں امن و سکون اور برائیوں کا خاتمہ، اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بہت ہی اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں واضح کیا ہے۔ ہم اللہ کے اسماء حسنہ
اور صفات علا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے بیان میں اور ہمارے اعمال میں اور ہماری دعوت میں اخلاص الہیت کا رنگ غالب کرے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں بالخصوص، اور جتنے بیٹھنے والی ہماری ماں بہنیں ہیں ان کو بھی بالخصوص، اور ہمارے دور والے بھائیوں کو بالعموم اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خاص طور سے اس مسئلے کو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے آئینے میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آئیے میں آپ کے سامنے بہت ہی سہل انداز میں اور آسان انداز میں انشاءاللہ اپنے مقصد کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے۔ یہ نکاح انسانی زندگی کا عظیم ترین رشتہ ہے جس سے انسان ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مسئلہ قرآن کریم کے اندر متعدد صورتوں میں واضح کیا، لیکن بالخصوص اللہ نے ایک خاص صورت نازل کی، سورۃ النساء، عورتوں کی صورت۔ اللہ نے اس صورت کا آغاز ہی کیا نکاح کے رشتے سے۔ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے آبادی سے پہلے زمین اور آسمان کے قیام کے بعد، زمین کی آبادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اسی نکاح کے رشتے سے وابستہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 189، اللہ فرماتا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ نے انسانیت کو وجود بخشا، اور اسی ایک جان سے اللہ نے اس کے جوڑے بنائے، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد سکون بتایا۔ اور یاد رکھیے دنیا میں ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، دنیا میں ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے دنیا کی چیزوں میں، لیکن سکون اور اطمینان پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اس نکاح کے رشتے کی بنیاد پر اللہ سکون عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ دنیا والے آسمان کی خلاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، اور آسمان کی بلندیوں پر کمندے ڈال رہے ہیں، لیکن دنیا نے آج تک کوئی ایسی دوا اور کوئی ایسا انجیکشن نہیں تیار کیا جس سے سماج اور معاشرے میں سکون ہو، امن و سلامتی کی فضا ہموار ہو، اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نکاح کے اندر، اسلامی نکاح میں، شرعی شادی میں وہ سکون اور اطمینان رکھا ہے جو دنیا کی کسی بھی میڈیکل میں آپ کو نہیں ملے گی اور دنیا کی کسی حکومت کے پاس نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں سے جوڑا بنایا تاکہ اے انسانوں تم کو اپنی بیویوں سے سکون حاصل ہو، اور اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے اس نکاح کے ذریعے، اس میاں بیوی کے رشتے کے ذریعے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی، محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ محبت اور رحمت اللہ نے نکاح کے ذریعے پیدا کیا، نکاح سے پہلے نہیں۔ جب تک نکاح نہیں محبت نہیں، نکاح کی بنیاد محبت پر قائم ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے نکاح پہلے ہو اور محبت بعد میں ہو، اور دنیا والوں کا، اہل یورپ کا، اہل کلیسا کا اور الحاد الدہریت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا یہ خانہ ساز مذہب بن چکا ہے کہ محبت پہلے ہو اور نکاح اس کے بعد۔ اس لیے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اس لیے فتنے ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نکاح کے بعد، نکاح کی برکت سے اللہ نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس نکاح کا
حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام رسولوں کی سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے رشتے کو مرد و عورت کے لیے لباس متعین کیا. لباس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 187 اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن لباس لکم، یہ عورتیں، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ لباس کا فائدہ یہ ہے کہ لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے، انسان کے سطر کو چھپاتا ہے، اور لباس انسان کے لیے زینت و خوبصورتی بھی ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے اولاد ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے سطر عورت کو چھپائے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہاری لیے زینت ہو. اور لباس کا مقصد ہے جاڑے اور ٹھنڈک سے بچنا یا بہت سارے عیوب کو چھپا لینا. بہت سا عیب انسان کے جسم میں ہوتا ہے لیکن لباس پہننے کے بعد اس کا عیب چھپ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے رشتے کو کتنے بلیغ انداز میں اور کتنے فصیح انداز میں تعبیر فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. یعنی جس طریقے سے لباس جب بدن کے اوپر آتا ہے تو انسان کی خوبی اور اس کی اچھائی ظاہر ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مرد عورت جب ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور میاں بیوی کا رشتہ جب ایک دوسرے سے ہوتا ہے تو ان کی حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جس طرح لباس بہت سے عیب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ اس بنیاد پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے. لباس جس طریقے سے انسان کے ستر عورت کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ایک دوسرے کے بھید سے اور ایک دوسرے کے راز سے واقف ہوتے ہیں. اور شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. سنن کی مشہور حدیث، قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے بدترین، سب سے ذلیل اور خسیس وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر بیوی سے صحبت کے بعد بیوی کے تعلقات کو اور میاں بیوی کے پوشیدہ حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین آدمی ہے کیونکہ لباس کا کام نہیں کیا اس نے. اور جس طرح لباس ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہے، لباس کیا ہے؟ ڈھال ہے. ویسے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی دوست ہیں یا شقیق ہیں. شقیق بھائی کہتے ہیں اپنے خاص بھائی کو، یعنی مردوں کے دوست ہیں، یعنی ایک سکے کے دوسرے رخ ہیں جس کے بغیر انسانیت کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے شریعت کی زبان میں، قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں نکاح کرنا ہر مسلمان عاقل اور بالغ اور جوان صاحب صلاحیت، صاحب استطاعت پر فرض اور واجب ہے. اس لیے کہ نکاح کے بغیر انسانیت کو زندگی نہیں مل سکتی، نکاح کے بغیر سکون نہیں مل سکتا، نکاح کے بغیر پاک دامنی نہیں مل سکتی، نکاح کے بغیر انسانیت کی بقا کا انسانیت کی بقا نہیں رہ سکتی، اور نکاح کے بغیر دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث بخاری مسلم کی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کیا. آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے باء کی صلاحیت رکھے، یعنی خواہشات اس کے پاس ہوں اور نام و نفقہ کی قوت ہو، بیوی کے کپڑے اور مکان اور اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور جسمانی اعتبار سے قوت رکھتا ہو، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے. ایسے نوجوان کے لیے شادی کرنا واجب ہے، تاخیر کرنا جائز نہیں. مثال، جس طرح ظہر کی نماز عصر کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی اور عصر کی نماز مغرب کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، جس رب نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین
کتابا موقوتا، نماز کو رب العالمین نے فرض کیا ہے وقت کے اعتبار سے. اسی رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے اس بات کا اعلان کرایا کہ نکاح کرنا وقت پر ضروری ہے. جس وقت بچے اور بچیاں بالغ ہوں، عاقل اور بالغ ہوں، خواہشات کے مالک ہوں، اس لیے وقت پر ان کی شادی کی جائے. اگر وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کی شریعت کے اندر، اللہ کی شریعت کے اوپر ظلم ہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے قانون سے بغاوت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا شادی کرو. بوڑھوں کو نبی نے خطاب نہیں کیا، نوجوانوں کا خطاب. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی زندگی دیوانی ہوتی ہے اور دنیا میں فتنوں کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ برائیوں کا آغاز، فحاشی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آنکھ کے فتنے سے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ. اور یہ برائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک سادگی کے ساتھ جوانوں کی اور بچیوں کی شادیاں وقت پر نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں کوئی فتنہ اتنا بڑا نقصان دہ اور اتنا بڑا تباہ کن، امت کو برباد کرنے والا، انسانیت کو غارت کرنے والا، زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والا، انسانیت کو انسانیت کا دشمن بنانے والا کوئی اتنا بڑا فتنہ میں نے نہیں چھوڑا جتنا بڑا فتنہ میرے بعد عورتوں کا فتنہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے کہا، وہیں آپ نے فرمایا واتقوا الدنیا واتقوا النساء فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو. کیوں؟ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے ذریعے ہوا. یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے، اپنی جان و مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، لیکن جب ان کے سامنے فاحشہ عورتوں کو پیش کیا گیا اور بہت خوبصورت دوشیزاؤں کو پیش کیا گیا، بنی اسرائیل اس فتنے سے دوچار ہو گئی. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطرق الحکمیہ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اندر فحاشی اور زناکاری عام ہو گئی عورتوں کے ذریعے کہ ایک دن میں 70,000 لوگ طاعون کی بیماری میں مہلک مر گئے. اور اللہ کے نبی کی حدیث، یہ عورتوں کا فتنہ، یہ زنا کا فتنہ، یہ فحاشی کا فتنہ، یہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور اللہ رب العالمین اس امت کو اور اس قوم کو معاف نہیں کر سکتا جس قوم میں فحاشی، بے حیائی، زناکاری، عریانیت، مردوں عورتوں کا اختلاط، لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط، کلبوں کے اندر، پارکوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، روڈوں پر، چوراہوں پر، جہاں بھی مرد و عورتوں کا اختلاط ہوگا اللہ اس قوم کو نہیں بخشتا ہے، اللہ اس قوم کو نہیں چھوڑتا. دنیا کی قومیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. ایران کی تاریخ، مصر کی تاریخ، رومن کی تاریخ دیکھو، جہاں جب عورتیں آزادانہ اختلاط کے ساتھ میدان میں آنے لگی، برائیوں کی دعوت دینے لگی اور فحاشی کے اڈے قائم ہو گئے، ان کی تہذیبیں مٹ گئیں، ان کے کلچر مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت کے اندر بھی لا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالطواعين والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. ابن ماجہ بسند صحیح. جس قوم میں بے حیائی، زناکاری، فحاشی، برائی عام ہوگی اللہ اس قوم کو مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دے گا. طاعون کی جمع طواعین، طاعون پلیگ کی بیماری کو کہتے ہیں، لیکن یہاں عام مہلک بیماریاں، ایڈز کی بیماری، سوزاک کی بیماری، آتشک کی بیماری، مختلف وبائی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کر دے گا. بھوک کا عذاب اللہ مسلط کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا فائدہ یہ بتایا کہ فإن أغض للبصر، یہ نگاہوں کو بس کرنے والی چیز ہے. نکاح نگاہوں کو بس کرنے والی چیز ہے، کیونکہ زنا کا آغاز، برائی کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، نگاہ ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. ایک تیر انسان کے جسم میں اگر چبھو دیا جائے تو اس کا جسم چلنی ہو جائے گا، آر پار ہو جائے گا، اور اس میں بھی اگر زہر ملا دیا جائے تو جسم کے تمام اعضاء مشلول ہو جائیں گے. تو یہ نگاہ کی برائی ایسی برائی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا دین اور ایمان دونوں تباہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح کا فائدہ اغض للبصر، یہ نگاہ کو پست کرنے والی چیز. واحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی. احسن حسن کے معنی قلعہ، یعنی جس طرح آدمی قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، دشمن اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، ویسے ہی انسان اگر شادی کر لے تو شیطان کے فتنوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. شادی کرنا ضروری ہے.
اور یہ شادی کرنا تمام انبیاء کی سنت. سورۃ الرعد آیت نمبر 38 اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا تو ہم نے ان تمام کو بیویاں بھی دی اور بچے بھی دیے. اللہ فرما رہا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان تمام کو ہم نے بیویاں بھی دی اور بچے بھی دیے. تو یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. اس لیے ایک شخص سنت کے مطابق شادی کرتا ہے اور ایک شخص سنت نبوی سے الگ ہو کر عبادت کے اندر منہمک ہوتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے. فقہائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے سنت کے مطابق شادی کرنا اور اس شادی کی سنت کو رواج دینا یہ راتوں رات کی عبادت سے اور دین کے نفلی روزے سے افضل ہے. اس لیے کہ جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس نبی کی سنت نکاح ہے. نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو کی محبت اور عورت کی محبت میرے اندر ڈالی گئی ہے لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نسائی کی حدیث. اور امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو آدمی نکاح نہیں کرتا اور نکاح کو غلط سمجھتا ہے وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں شامل ہو سکتا ہے. یاد کیجیے. اور جو نکاح کے پر عمل کرتا ہے جو نکاح کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین نے نکاح کے اوپر اپنی نصرت کا اور اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونهم منهم الناكح الذي يريد العفاف. 3 شخصوں کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے. 3 شخصوں کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان جو پاک دامنی کی نیت سے شادی کرتا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے نگاہوں کی حفاظت کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دنیا میں انسانیت کی بقا کے لیے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے شادی کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی مدد ضرور کریں گے. ہم اس کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرے کیا اس کا کوئی دنیا بگاڑ سکتی؟ ہرگز نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس نکاح کے بعد جب انسان شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. بیہقی کی یہ صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. جب بندہ شادی کر لیتا ہے شادی سے مراد سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے شادی کو شادی کی طرح کرتا ہے. پہلے شادی اور اس کے بعد محبت. یہ نہیں کہ پہلے محبت اور اس کے بعد شادی. جب آدمی سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے. وفی روایت فقد استکمل نصف الایمان. آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی فضیلت. خواہشات کی تکمیل بھی ہو رہی ہے اور آدھا ایمان بھی حاصل ہو رہا ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پاکی کا حصہ ہے یہ. کون؟ شادی. جو آدمی شادی نہیں کرتا وہ پاک نہیں ہو سکتا. جو شادی نہیں کرتا وہ پاک نہیں ہو سکتا. آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی فضیلت بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے فائدے بیان کیے کہ دنیا کی بڑی خوشبختی کی علامت. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی پر انعام اور اکرام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بیوی عطا کرتا ہے. صحیح حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ. 4 چیزیں دنیا میں خوشبختی کی علامت ہے. اگر مومن کو یہ 4 چیزیں مل جائیں تو وہ دنیا کا بڑا خوش نصیب انسان ہے. یہ اللہ کا انعام ہے جو ایمان اور عمل کے نتیجے میں اللہ عطا کرتا ہے. ان میں سے نمبر 1 المرأۃ الصالحہ. نیک اور صالح بیوی. نیک اور صالح بیوی اگر اللہ کسی کو دے تو گویا کہ اس کو دنیا کی خوش نصیبی مل گئی. دنیا کا باغ و بہار مل گیا. دنیا میں اللہ کی بخشش مل گئی. اور نمبر 2 والمسکن الواسع. کشادہ گھر. ایمان کے بعد اگر اللہ کسی کو کشادہ گھر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے. نمبر 3 والجار الصالح. اچھا پڑوسی. نمبر 4 والمرکب الحنی. اچھی سواری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں پہلے نمبر پر نیک عورت کو بتایا. بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجة صالحہ
اللہ کے تقوی کے بعد سب سے قیمتی چیز جو مومن کو ملتی ہے وہ نیک عورت سے شادی. نیک عورت سے شادی اور نیک عورت کا رشتہ یہ اللہ کے تقوی کے بعد مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے. اس لیے نیک عورت سے شادی کرو، اس کی تمنا کرو، دعا کرو. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، جو خوبصورت اور نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی بھلائی کی تفسیر کرتے ہیں نیک عورت سے، اس لیے کہ ایک نیک اور صالح عورت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو انسان اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے. ایک نیک صالح عورت جس کو مل جائے اس کے گھر میں انقلاب آ جائے. ایک نیک صالح عورت کے ذریعے پورے معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے. اس لیے نیک عورت سے شادی یہ بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے اوپر ابھارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور صالح عورت کے انتخاب کے اوپر زور دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں کو جمع کر لو، سونے چاندی کو جمع کر لو، ہیرے جواہرات کو جمع کر لو، دنیا کی تمام مشینوں کو جمع کر لو، دنیا کی تمام تیران گاہوں کو جمع کر لو، دنیا کے تمام مال و اسباب کو جمع کر لو، کروڑوں اور اربوں کی دولت کو جمع کر لو، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی چیز نیک اور صالح عورت ہے. مسلم شریف کتاب النکاح. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا سب کی سب قیمتی پونجی ہے اور دنیا فائدے کی چیز ہے، لیکن دنیا کی پونجی میں اور دنیا کی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز نیک اور صالح عورت ہے. نیک اور صالح عورت سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ اکبر. دیکھو اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، دیکھو اسلام نے عورت کو کتنا اونچا درجہ دیا ہے. کیا ہے کوئی تہذیب، کیا ہے کوئی دنیا کی کوئی تاریخ جس نے عورت کو وہ مقام دیا ہو جو اسلام نے دیا ہے. اس لیے شادی کرو، شادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے خواہشات کو پورا بھی کرے گا اور شادی پر اللہ آپ کو اجر و ثواب بھی دے گا. وہ مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات پر اجر و ثواب کا مزدہ سنایا، آپ نے بشارت سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تکبیرۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ. تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اس پر بھی اس کو صدقہ ملے گا، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا یا نبی اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون له فی اجر. ایک آدمی اپنی خواہشات کے لیے آتا ہے اور اپنی نفس کی تسکین کے لیے بیوی سے ملتا ہے، کیا اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی الحرام اکان علی بس. ایک آدمی اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا گناہ. بھئی ایک آدمی حرام طریقے سے زنا کے ذریعے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ تو جب آدمی ایک گناہ سے بچ کر کے حلال طریقے سے اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، حرام سے بچ کر حلال کے اوپر چل رہا ہے، تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے جو حرام سے بچتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بڑا متقی انسان. اگر زنا اور فحاشی سے بچ کر کوئی شادی کرتا ہے، نہ صرف اللہ اس کی مدد کرے گا بلکہ اس زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں میں سے پہلی چیز آپ نے بتائی اتق محارم اللہ تکن اعبد الناس. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. زنا سے بچ جاؤ، فحاشی سے بچ جاؤ اور نکاح کے رشتے سے منسلک ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑی عبادت گزار ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اس لیے نیک اور صالح عورت کا انتخاب اور رشتہ نکاح کا تعلق یہ شریعت کی اہم ترین کڑیوں سے ہے، جس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور جس کے بغیر دنیا میں سکون اور اطمینان کی فضا ہموار نہیں ہو سکتی اور دنیا سے فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نکاح کرو گے تو دنیا کا تو فائدہ ہے ہی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو اولین اور آخرین کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا کہ دیکھو یہ فلاں آدمی نے نکاح کیا اور اس کے پاس اتنے بچے ہیں. اللہ اکبر. اولاد کی کثرت پر نبی فخر کریں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے
اور وہ اولاد نیک و صالح بنیں گے تو دنیا کے لیے بھی آپ کے لیے جنت، دنیا کی جنت، اور میدان قیامت میں اللہ کے نبی آپ کی اولاد کی تعداد پر امتوں میں فخر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری تعداد کے اوپر قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو نکاح کا تعلق انسانی زندگی کے بقا سے بھی ہے، توالد اور تناسل سے بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کا ذریعہ بھی ہے، اور نکاح کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی کے معاملے کو ختم کرنے کا ایک بہترین حل بھی ہے۔ آج فحاشی اور بے حیائی کا جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اور وہ رشتہ نکاح جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسر ومؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح، سب سے باعظمت نکاح، سب سے خیر والا نکاح، انسانیت کی بھلائی والا نکاح، دنیا میں امن و سکون قائم کرنے والا نکاح، محبت پیدا کرنے والا نکاح، برائیوں کو خاتمہ کرنے والا نکاح، دنیا میں امن و سلامتی کی بارش کرنے والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، جس میں خرچ کم ہو۔ تو آج شادی کا رشتہ ہمارے لیے مشکل، اور آج فحاشی اور بے حیائی بہت آسان ہے۔ کیوں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہمارا حال یہ ہے برائیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، برائیاں جب پروان چڑھتی ہمیں یاد نہیں آتا، جب ہمارے اوپر مصیبتیں گرتی ہیں، جب ہمارے اوپر ہماری عزتوں پہ حملے ہوتے ہیں، جب ہمارے گھروں پر قہر نازل ہوتا ہے، اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو برائیوں سے بچاؤ قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ تم دعا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہ کرے۔ یہ فحاشی اور بے حیائی جو اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ آج فحاشی اور بے حیائی کو فیشن کا نام دے رہے ہیں۔ جو فحاشی نہیں کرتا، جو بے حیائی نہیں کرتا، جو گرل فرینڈس نہیں رکھتا، جو بوائے فرینڈس نہیں رکھتی جو عورت، آج لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، ابو مالک اشعری کی حدیث ہے، اور میں مسئلے کو واضح کیے بغیر اپنی بات ختم کرنا نہیں چاہتا، چاہے مغرب کے بعد دوبارہ بیٹھنا پڑے۔ آپ غور سے سنیے غور سے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکونن من امتی قوم یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھ لیں گے، زنا کو حلال سمجھ لیں گے، ریشم کو حلال سمجھ لیں گے، جو ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ریشم کو حلال سمجھ لیں گے، اور شراب کو حلال سمجھ لیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کا نام چینج کر دیں گے، جی، والمعازف، گانے باجے کے سامان کو جائز سمجھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زنا کو حلال سمجھ لیں گے۔ آج دیکھیے، آج فیشن کے نام پر، دوستی کے نام پر کلبوں اور پارکوں میں کیا حال ہے، آج کیا حال ہے۔ آج لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ برائیاں جب ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی اور ہمارے سماج اور معاشرے میں داخل ہو چکی، فتنوں کا دروازہ جب کھل چکا تو برائیوں کا احساس بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ جس کا قلب زندہ ہوگا، جس میں غیرت ہوگی، وہ ادنا برائی کو بھی بہت بڑی برائی سمجھے گا۔ اس لیے ان برائیوں کے خاتمے کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی شادی کرے، شادی کے ذریعے بے حیائی کے دروازے کو بند کر دیں گے۔ بچے اور بچیوں کی شادیاں اگر وقت پہ ہو جائیں تو سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن فلہ الجنہ، جس نے 3 بچیوں کو پالا، ان کو تعلیم دی، ان کو اخلاق سکھلایا، قرآن و سنت کی تعلیم دی، وزوجہن، اور ان کی شادیاں کی سنت کے مطابق، تو یہ لڑکیاں جہنم سے آڑ اور پردہ بنیں گی، جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ کہاں ہے وہ شوق، کہاں ہے وہ فکر، کہاں ہے وہ جذبہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس شادی کا فائدہ یہ ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کے دروازے کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، جب سے اسلام ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک جماعت کام کرتی رہے گی مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم
عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے، زناکاری پھیلے، برائیاں عام ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ برائیوں کو پھیلائیں گے ضرور، لیکن اللہ نے فرمایا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آج اہل یورپ جس فحاشی اور بے حیائی کو انٹرنیٹ کے ذریعے اور VCR کے ذریعے اور ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے اور برائیوں کے ذریعے جو ہماری مشرقی تہذیب کو داغدار کر رہے ہیں اور مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں، آج یہ مصیبت خود ان کے گھر میں آ چکی ہے۔ آج باپ بیٹے کا رشتہ نہیں معلوم، آج ماں اور بیٹی کا رشتہ نہیں معلوم، آج بھائی کا بھائی بہنوں سے رشتہ نہیں معلوم۔ کیوں؟ اللہ نے ایسا عذاب مسلط کر دیا۔ دنیا کی تمام چیزوں کے باوجود، دنیا کے تمام اسباب کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو سکون اور اطمینان سے محروم کر دیا۔ یہاں تک کہ BBC لندن کی رپورٹ کے مطابق صرف لندن کے اندر 20 لاکھ نوجوانوں نے سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کیا، جن میں سے 99% لڑکیاں تھیں جن کو سکون نہیں ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کرنے کے بعد جب بے چینی بڑھ گئی، انہوں نے اپنے جسموں کو زخمی کیا تاکہ کچھ سکون ملے۔ اللہ نے عذاب کے طور پر ان پر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ شہوات کی پیروی کرتے ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم مکمل طور سے دین سے ڈھل جاؤ، دین سے الگ ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں سالار مفسرین امام طبری فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ جس طرح وہ زنا اور فحاشی میں ڈوبے ہوئے ہیں تم بھی زنا اور فحاشی میں ڈوب جاؤ۔ یہ امام المفسرین علامہ طبری رحمہ اللہ کی روایت ہے۔ شادی کے ذریعے دو خاندان میں اور دو جماعت میں اور دو قبیلے میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ ایسی محبت کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کی بیٹیوں سے شادیاں کی، کیا حقیقت نہیں ہے؟ اسلام شادی کا ایسا پیغام دیتا ہے کہ دشمنی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، اور جہاں سے دوستی کا کوئی دروازہ نہیں ہے، شادی کے ذریعے دشمنی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دوستی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، انسانیت کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، انبیاء کے قاتل اور انسانیت میں جرم اور بربریت کو عام کرنے والے لوگ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہودی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ سے شادی کی، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حوی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا، جب آپ نے صفیہ سے شادی کی تو اس کے باپ یہودی کی مخالفت ٹوٹ گئی۔ ابو سفیان جو 21 سال تک مسلمانوں سے لڑتے رہے، لیکن جب آپ نے اس کی بیوی، اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے شادی کی، ابو سفیان کی مخالفت ٹوٹ گئی۔ جی حضرت جویریہ بنت حارث سے جب آپ نے شادی کی تو اس شادی کی برکت سے ان کے پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ کی مہر متعین کی۔ کیا مہر متعین کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو، ان کے قبیلوں کو آزاد کر دیا۔ اسی کی قیمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر حضرت جویریہ کے لیے متعین کیا۔ تو بتانا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم نرى للمتحابین مثل النکاح، دو لوگوں میں، دو خاندانوں میں محبت پیدا کرنے والی چیز، سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے، عداوت اور دشمنی کے شعلے جو بھڑک رہے ہیں وہ الفت و محبت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کیے ہوں گے بہت سے لوگوں میں اختلاف اور فتنے، لیکن شادی کرنے کی وجہ سے وہ اختلاف اور فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب یہ شادی سادگی کے ساتھ ہوگی، جب شریعت کے اصول میں شادی ہوگی، جس میں نان و نفقہ کم ہو، جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں یہود و نصارہ کی تقلید نہ ہو، جس میں برادران وطن کی تقلید نہ ہو، اس شادی کے ذریعے سے محبت اور دوستی پیدا ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے اسی شادی کی برکت سے دنیا کی تاریخ میں یہ بالکل سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، وہ تاتاری جنہوں نے پورے عالم اسلام میں کے اندر ایک بہت بڑا قیامت برپا کیا تھا، عالم اسلام کا زوال ہوا، مسلم حکومتوں کا زوال ہوا، جنہوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اور جنہوں نے انسانیت کو ختم کرنے کی قسم کھا لی۔ لیکن جب ان تاتاریوں نے مسلم خواتین سے شادیاں کی اور ان خواتین نے اپنے شوہروں پر
جب اسلام کی تبلیغ کی، ان کے شوہروں نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاسبان شریعت بنا دیا، پاسبان مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے، انسانیت میں انقلاب آ گیا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شادی کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت کے شعلے جو بھڑکتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ الفت و محبت کے سانچے میں اللہ تعالیٰ اسے ڈھال دیتا ہے۔ اور شادی کرو گے اگر سادگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے گا، اتنی دولت دے گا کہ تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ میں آپ کو آیتیں بتاتا ہوں، آپ کو بخاری سے آپ کے بخار کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو بخاری کے نام سے بخار آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف ایسی حدیث کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں۔ اس بخاری کے اندر میں بتاتا ہوں، ایک صحابی نے جب شادی کی تو اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی کہ آج کا ٹاٹا برلا بھی فیل۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بشارت سنانے والا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ یہ بشارتیں سنائیں اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو، اپنی زبانوں کی اصلاح کر لو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر غیرت پیدا کر لو، اپنے اندر اپنی نیت کو خالص کر لو۔ اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو۔ جس طرح غیروں کے سے مانگنا شرک ہے، اسی طریقے سے نکاح کے ذریعے دوسروں سے سوال کرنا بھی شرک ہے۔ یاد رکھو، اگر اس نکاح کے ذریعے دولت اور پیسے کا حصول مقصود ہے، وی سی آر اور ٹی وی حصول ہے، بینک بیلنس حاصل کرنا مقصد ہے، تو یاد کرو اللہ کے نبی نے 3 چیزوں پہ قسم کھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 چیزوں پہ قسم کھائی ہے، جس میں سے ایک وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ جو آدمی لوگوں کے سامنے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اللہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے سامنے۔ کروڑ بھی روپیہ حاصل کر لو گے حرام طریقے سے، لوگوں سے بھیک مانگو گے، اللہ کے نبی کی نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ محتاج رکھے گا، اللہ ہمیشہ تلاش رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا، وہ دولت کے باوجود بھی اس کو سکون کی زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ شادی کرو، اللہ سورۃ الروم، سورۃ النور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو غیر شادی شدہ بچے اور بچیاں ان کا نکاح کراؤ۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ شادی سے پہلے مالداری نہیں ہے، شادی کے بعد مالداری ہے۔ آپ پہلے ہی مالدار ہونا چاہتے ہیں، آپ پہلے ہی بہت سارے مسائل لڑکی والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ہی اپنے آپ کو لڑکی والوں کے حوالے کر کے جانور کی قیمت میں آپ وصول کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ شادی پہلے کرو اور مدد بعد میں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ محتاج ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو غنی کہتے ہیں؟ نہیں، غنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت دے گا کہ کبھی اس کو دوسروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی نا بھائی، غنی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا بھائی، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ غنی ہے، لیکن جب آپ شادی کرو گے تو جس طرح اللہ غنی ہے اللہ آپ کو بھی غنی کر دے گا۔ اللہ کسی کا محتاج ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غنی کر دے گا۔ اللہ اپنا محتاج رکھے گا، کبھی دوسروں کا محتاج نہیں بنائے گا۔ دیکھو اس روئے زمین کے اوپر صحابہ کی زندگی کو دیکھو، یہ صحابہ کرام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے لوٹے پیٹے تھے، اسلام کی خاطر سب کچھ انہوں نے گنوا دیا، دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ گنوا دیا، لیکن جب انہوں نے سنت پر عمل کیا اور شریعت کے مطابق شادی کی، اللہ نے صحابہ کو کتنی دولت دی۔ دور مت جاؤ، دیکھو عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو دیکھو۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، اکثر لوگ عبد الرحمن بن عوف کی تاریخ سے واقف ہو گئے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یہ عبد الرحمن بن عوف جن کی امامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر 1 رکعت نماز پڑھی، معلوم؟ یہ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں نبی کے ساتھ مواخات قائم کیا، ان کے مواخاتی بھائی نے کہا میرے پاس 2 بیویاں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں اور ایک بیوی میرے پاس رہے گی، عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لو۔ کیا کہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، مجھے بازار دکھلاؤ، بنو قینقاع کا بازار دکھلاؤ۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی اور چند دنوں کے بعد شادی کی، اور شادی بھی کی تو بخاری کی حدیث ہے کہ جب شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں اور عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم۔ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں۔ کیا حدیث؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران وفي روایت اثر صفرتی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے جسم پر زردی کے نشانات دیکھے، کیونکہ بیوی سے مقاربت ہونے کی وجہ سے زردی کے نشانات اور زعفران کے اثرات ان کے بدن پر تھے بیوی سے ملنے کی وجہ سے۔ مردوں کے لیے زعفران کا استعمال کرنا یا مہندی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہیم مہیم مالک مالک مالک، کیا بات ہے کہ دیکھ رہا ہوں تمہارے جسم میں زردی ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تزوجت امرأة من الانصار على وزن نواة من ذهب، میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کو ہم نے مہر متعین کیا ہے، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ لک، آپ نے مبارکبادی دی۔ دیکھو کتنی سادگی کے ساتھ شادی ہو رہی۔ یہ نہیں کہا نبی نے کہ تم مدینے میں تھے مجھ کو کیوں نہیں دعوت ملی۔ جس عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے جی، اور جن کو اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا شورا کے لیے، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری شادی میں برکت دے اور ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہیں۔ آپ نے ولیمے کی تعلیم دی، یہ نہیں کہا کہ مجھ کو دعوت کیوں نہیں دی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے اتنی ہی تیزی سے سنت سے بھاگ جاتے ہیں۔ شادی کے لیے ہم شادی کرتے ہیں، پورے ملک کے لوگوں کو کارڈ بانٹتے ہیں، بتاؤ اس کا ثبوت۔ ہماری شادی کے لیے ہمارا بھائی سعودیہ سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، لندن سے آ رہا ہے، جاپان سے آ رہا ہے، کیا ثبوت؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی صحابہ نے محبت کی اس کا 10واں حصہ 1% 1.0 بھی محبت کر سکتے؟ کیوں نہیں عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں بلایا؟ بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، کہا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے شادی کے بعد اتنی دولت دی، یہ اصل پوائنٹ، شادی کے بعد اتنی دولت دی، کیونکہ پہلے انہوں نے تجارت کیا، پہلے بازار گئے، اللہ سے مانگا، اللہ سے سوال کیا، بھیک نہیں مانگا، کٹنم نہیں لیا۔ اللہ نے اتنی دولت دی کہ ان کے پاس 4 بیویاں تھیں، کیونکہ قرآن نے کہا سورۃ النساء میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو عورتوں سے 2 3 4 یعنی 2 شادی کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کا حکم نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی خواہشات کوئی ضروری نہیں کہ ایک سے پوری ہو سکے۔ اللہ نے کہا 2 سے شادی کرو، 3 4 یہ تمہاری ضرورت ہے، ضرورت ہے، فرض نہیں ہے، ضرورت ہے۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر انصاف نہ کر سکو، ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے، تو تم ایک پر اکتفا کر لو۔ جیسے ایک آدمی 4 روٹی اگر اس کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے تو قناعت کرنے کے لیے ایک روٹی پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ بھائی اچھا کھانا اگر نہیں ہے تو جو کھانا میں اثر ہے اسی سے آدمی اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے، اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس عدل اور انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، ایک پر اکتفا کر لو۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے جب دولت دی تو 4 شادیاں کی، اور اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی کہ 1/8 حصہ، ایک پر یعنی 8واں حصہ، 100 میں 8واں حصہ، 100 میں ان کی پوری دولت کا 8واں حصہ جب 4 بیویوں میں تقسیم کیا گیا تو ہر بیوی کو 83,000 دینار ملے۔ کتنے ملے؟ 83,000 دینار ملے، 83,000 دینار یعنی 83,000 دینار۔ جس دینار کی قیمت آج کے مارکیٹ میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سمجھ گئے؟ بہت زیادہ، یعنی صرف 8ویں حصے کو 4 حصوں میں بانٹا گیا تو ہر عورت کو کتنا ملا؟ 83,000 دینار، 1400 سال پہلے کی بات۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ محتاج ہوں گے اللہ انہیں مالدار کر دے گا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے التمسوا الغنى فی النکاح، مالداری تلاشو، مالداری تلاشو نکاح کے ذریعے، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اراد الغنى فلیتزوج، جو مالداری چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کرے۔ اور سنو، ابو بکر صدیق کے داماد زبیر بن عوام، سعید وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فہر والزبیر الممدح، جن صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ان میں زبیر بن عوام بھی ہیں۔ یہ زبیر بن عوام بخاری کی حدیث ہے، شادی سے پہلے غریب اور فقیر تھے اور کم پیسے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الغیرت میں ان کی بیوی کا واقعہ نقل کیا ہے
حضرت اسما سے جب شادی ہوئی حضرت زبیر بن عوام کی تو ان کی بیوی میلوں پیدل جاتی تھی، النوا فاحمل النما علی راسی، کہتی ہیں کہ میں کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی. بہت لمبا واقعہ ہے، یعنی محتاجی تھی، غربت تھی. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام دیا ان کی خدمت کے لیے. زبیر بن عوام نے جب شادی کی تو شادی کے بعد اللہ نے اتنا مالدار کیا کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 441 پرنٹ کتب خانہ رشیدیہ دہلی، اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ طرح کا 11 دارن بالمدینہ، مدینے میں 11 بلڈنگ، مدینے میں کتنی بلڈنگ چھوڑی انہوں نے؟ 11. ودارین ببصرہ، اور بصرے میں 2 بلڈنگ، ودارن بالکوفہ، اور کوفہ میں 1 بلڈنگ، ودارن بمصر، اور 1 بلڈنگ انہوں نے مصر میں چھوڑی. اور زمین بھی تھی، بہت بڑی زمین تھی. فجمیع مالہ 50 الف و 100 الف. حضرت زبیر بن عوام کے مرنے کے بعد ان کی پوری مالیت کتنی تھی؟ 50 کروڑ 2 لاکھ. 50 کروڑ 2 لاکھ، یہ بخاری کی حدیث ہے. 50 کروڑ 2 لاکھ، اس دور کا 50 کروڑ ہم اندازہ کر سکتے ہیں، آج خربوں سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ محتاج ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو مالدار کر دے گا. اس لیے لوگوں، شادی کرنا ہے، زندگی میں انقلاب لانا ہے، پیسے سے شادی مت کرو، دولت سے شادی مت کرو، بلکہ نیک صالح عورت سے شادی کرو، دین کی بنیاد پہ شادی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. عورتوں سے شادیاں کی جاتی ہے 4 خصوصیات کی بنیاد پر، یا تو مال کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، یا حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، یا خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، یا دین کو دیکھ کر. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فاظفر بذات الدین، دین کو دیکھ کر کے شادی کرو، تم فتح یاب ہو جاؤ گے. ظفر کہتے ہیں فتح یابی کو، یعنی فتح پالو گے، شیطان کے اوپر بھی فتح پالو گے، دنیا کی تہذیب و تمدن پر بھی فتح مل جائے گی، اور دنیا کی برائیوں کے خاتمے میں بھی تم کو مدد ملے گی، اور معاشرے کی اصلاح میں بھی تم کو مدد ملے گی. آپ دیکھو صحابہ کرام کو جب اللہ نے نیک بیویاں دی، ان کی بیویوں نے کیا انقلاب برپا کیا. صرف اگر تمام صحابیات کی زندگی کو ہٹا کر صرف ایک سلیم کی زندگی کو سامنے رکھو، یہ سلیم جنہوں نے جب ابو طلحہ انصاری سے شادی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ کہا، نسائی کی حدیث ہے، فَإِنْ أَسْلَمْتَ فَذَاكَ مَهْرِي، اگر تم اسلام لے آؤ تمہارا اسلام لانا ہی میری مہر ہے. اپنے شوہر کے اسلام کو مہر متعین کیا. حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں، واللہ ما سمعت بامرأة قط اکرم مہرا من سلیم، دنیا کی تاریخ میں نے سلیم سے قیمتی مہر، اور سلیم سے باعزت مہر، اور سلیم سے زیادہ شرف والا مہر میں نے نہ سنا ہے اور نہ پڑھا ہے. سلیم نے اپنے شوہر کے اسلام کو مہر بنایا تو کیا انقلاب آیا. سلیم کے ذریعے سے کتنا بڑا انقلاب آیا، صحابیات کی زندگی میں انقلاب آیا، معاشرے میں انقلاب آیا، ان کے شوہر مسلمان ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اسی سلیم کے نسل سے اللہ نے ایسے 10 حافظوں کو، ایسے 10 بچوں کو پیدا کیا جو قرآن کے بہت بڑے اسکالر پیدا ہو گئے، قرآن کے بہت بڑے داعی پیدا ہو گئے. اور وہی سلیم ہے جس نے پہلے ہی اپنے بچے انس بن مالک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کی. آپ کو معلوم ہے حضرت انس بن مالک کو اسی نیک ماں کی تربیت تھی، صالح عورت کی تربیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اکثر اہلہ ومالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ ان کے مال میں زیادتی عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر. نیک صالح عورت کے انتخاب پر کتنا بڑا انقلاب ہے. شوہر مسلمان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالحین کی جیسی ذریت سے نوازا. اور دیکھو ابو جہل جس پر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، جو اس امت کا فرعون، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل جو بہت بڑا دہشت گرد اور بہت بڑا ٹیررسٹ تھا، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جان نہیں بخشی جائے گی، کیونکہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا. لیکن نیک عورت دیکھو، نیک عورت کیسی ہوتی ہے. نیک عورت نبی کے پاس آتی ہے، اس کی بیوی کا نام حکیم تھا. کہا یا نبی اللہ، میرے شوہر کو آپ پروانے امن دیجئے، میں ابھی اپنے شوہر کو سمجھاتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ ٹیررسٹ نہیں رہے گا، ٹیررسٹ سے نکل جائے گا، اور اب برائیوں سے باز آ جائے گا، امن و سلامتی کا پیغمبر بن جائے گا. واستامنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح،
ام حکیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروانہ عمل لیا اور اس نے اپنے شوہر پر محنت کی، یہاں تک کہ شوہر بھاگا، شوہر کی تلاش میں بھاگی، یہاں تک کہ حبشے کے سفر میں بیوی نے شوہر کو پکڑا، کشتی میں سوار، شوہر چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں اپنی خواہش پوری کروں، بیوی کہتی ہے لا فَإِنْ أَسْلَمْتَ فَأَنَا زَوْجَتُكَ، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، الاستجاب لابن عبد البر، اسلام لے آؤ میں تیری بیوی ہوں، اور اگر صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے انقطعت العصمۃ بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان رشتہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بیوی کی تبلیغ، نیک صالح عورت کی تبلیغ پر ایک ظالم و جابر انسان امن و سلامتی کا پیغمبر بن جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے۔ اور وہی اکرمہ بن ابی جہل، جب حضرت عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، انکار نبوت کا فتنہ اٹھا، مسیلمہ کذاب کے خاتمے میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خدمت کی کہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنی پوری جان لڑا دی، اور اللہ رب العالمین نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ نیک عورت کی تبلیغ پر اسلام کا ہیرو بن گیا، انسانیت کا مسیحا بن گیا، قوم کا خادم بن گیا۔ نیک عورت کے ذریعے دنیا میں انقلاب آیا ہے، اس لیے نیک عورت سے شادی یہ بہت عظیم چیز ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے وراء كل رجل عظیم امرأة، دنیا میں ہر انقلاب کے پیچھے، دنیا میں ہر باکمال انسان کے پیچھے نیک عورت کا ہاتھ ہے، اس لیے نیک عورت سے شادی کرو، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے بیان کا دوسرا حصہ جس کے اندر آپ کو شرعی نکاح میں اور غیر شرعی نکاح میں، اسلامی شادی اور غیر اسلامی شادی میں کیا فرق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مہر کا اسلامی طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کے تعلق سے کیا کہا ہے، اور آج ہمارے سماج اور معاشرے میں مہر کے تعلق سے کیا خرافات اور برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ شادی کس سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس سادگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے بیچ میں جو رشتے ہیں اس رشتے کو ادا کرنے کا کون سا انداز بتایا، زفاف کیسے منائیں گے، سہاگرات کیسے بنائیں گے، یہ جہیز کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اور پھر آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ہمارے نکاح میں اور ہماری مجلس نکاح میں کیا کیا خرافات ہیں، اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں۔ فضول خرچی سے بہت ساری مسلم حکومتیں، شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے کی وجہ سے بہت ساری مسلم حکومتوں کا زوال ہوا، اور اللہ نے زابل و جابر قوموں کو مسلط کر دیا نکاح میں فضول خرچی کے نتیجے میں۔ انشاءاللہ یہ باتیں بھی آپ کے سامنے بتائی جائے گی، اور وقت ملنے پر یہ بھی بتایا جائے گا کہ مجلس نکاح میں آج لڑکی والوں کی طرف سے جو کھلانے کا مزاج چل رہا ہے، اور لڑکی والوں کے کھانے پر جو بالکل چور بن کر داخل ہوتے ہیں اور لٹیرا بن کر کے واپس جاتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، منگنی کی کیا حقیقت ہے، اور ہمارے نکاح میں جو خرافات اور بدعات ہیں، اور خاص طور سے ویڈیو وغیرہ کیمرہ کا اور عورتوں کا سج دھج کر کے آنا، اس تعلق سے انشاءاللہ العزیز بہت ہی اختصار کے ساتھ بتایا جائے گا۔ ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز جلد سے جلد ادا کریں، اور جلد سے جلد آپ اسٹیج پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے میزان پر قائم فرمائے، ہمارے پروگرام کو اللہ مفید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کے آئینے میں اسلامی شادی کو کرنے اور کرانے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ احمده واستعینه واستغفره واؤمن به ولا اکفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام۔ محترم دینی بھائیوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہم کو اور آپ کو نکاح آسان یا مشکل اس موضوع پر مغرب کی نماز سے پہلے کچھ اہم اور بنیادی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے، اور پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے دلچسپی اور اپنی یکجہتی اور نشاط کے ساتھ بیان سنا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ دے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بقیہ وقت میں اس موضوع کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل عنوان جو اس خطاب کا ہے، نکاح مشکل یا آسان، تو آئیے میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو بے نقاب کروں کہ نکاح انسانی زندگی کا عظیم ترین رشتہ ہے، جس کے اوپر انسانیت کا دار و مدار ہے، اور دنیا انسانیت جب تک باقی رہے گی اس وقت تک نکاح کا رشتہ باقی رہے گا کہ کوئی آدمی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے اس کو بہت ہی آسان کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو حقوق اور عورت کے جو مراتب اور درجات بلند کیے ہیں، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی پابندیاں لگائی ہیں کہ جب تک ان پابندیوں کو ہم اختیار نہیں کریں گے کبھی بھی ہمارا نکاح آسان نہیں ہو سکتا۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا ہوتی گئی، مرض بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے آپ علاج کریں گے۔ تو اسلام کے اندر امن و سلامتی ہے، اور اسلام کے قانون کے اندر رحمت ہے، اور اسلام کے قانون میں برکت ہے، امن عالم ہے فقط دامن اسلام میں۔ اس لیے اگر اسلامی امن و امان کے اندر رہنا ہے اور دنیا میں امن و سکون قائم کرنا ہے، نکاح کی سنت کو زندہ کرنا ہے، فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے، تو آئیے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اسلامی اصول کی روشنی میں شادی کریں گے، تاکہ شادی سادگی کے ساتھ ہو، نہ کہ مشکل۔ اس تعلق سے شادی کی بنیاد اور شادی کی عمارت اور شادی کی بلڈنگ جن اصولوں پہ قائم ہے، جس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، ان میں سب سے پہلی چیز ہے ولی۔ کوئی عورت خود اپنی شادی کرنا چاہے نہیں کر سکتی، اور کوئی لڑکا کسی لڑکی سے یوں ہی شادی کرنا چاہے شادی نہیں ہو سکتی ہے، ولی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک گواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملے میں بھی کہا وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ، طلاق کے مسئلے میں بھی کہا وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ۔ جب طلاق کے مسئلے میں بھی جب عورت کو طلاق دینا ہو تو عادل انصاف ور انسان کو گواہ بناؤ۔ اسی طریقے سے نکاح کے اندر بھی اللہ کے نبی کی حدیث سے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام شادی سے ہی عورت کے حقوق کی پابندی کرتا ہے مردوں پر۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری تو بعد میں دو گے، لیکن شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک مہر کی تعین نہ ہو، یا مہر عورت کے حق کے اندر خاص نہ کیا جائے، عورت کو اس کا حق مہر نہ دیا جائے، یا عورت کا جب تک حق مہر نہیں دیا جائے گا اور اس کی مہر کی تعین نہیں ہوگی اس وقت تک وہ شادی نہیں ہوگی، بلکہ وہ زناکاری و فحاشی ہوگی۔ اسی طریقے سے شادی کے بعد جو اہم ترین چیز ہے ولیمہ۔ یہ ولیمہ آج بہت سارے لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی دولت پانی کی طرف بہا رہے ہیں، ریا و نمود کا کھانا ہے۔ اس ولیمے میں بھی کون سا ولیمہ ہے جو ولیمہ ہے، اور کون سا ولیمہ ہے جو ولیمہ نہیں علیمہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ولیمہ اور ایک ہوتا ہے علیمہ۔ انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ اور اسلام نے بتایا ہے کہ شادی کے بعد پہلی رات کیسے گزارو، کیسے نماز پڑھو، کیسے بیوی کا بال پکڑو، کیسے اس کے لیے دعا کرو۔ یہ موضوع بہت آسان ہے۔ جب تک اتنی چیزوں کو سامنے نہیں لایا جائے گا شادی آسانی سے نہیں ہو سکتی، مشکلات پیدا ہوں گے۔ اور جب ان چیزوں کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت آسانی کے ساتھ آپ شادی کریں گے، اور ہر آدمی بہت ہی آسانی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لڑکی والے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور لڑکا آسانی سے شادی کرے گا، اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ آئیڈیل اور کچھ نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر عورت اپنی شادی خود کرنا چاہے، یا ایک عورت دوسری عورت کی ولی بننا چاہے، تو عورت کی ولی نہیں بن سکتی، عورت اپنی شادی نہیں کر سکتی، اور بغیر گواہ اور ثبوت کے جو شادی ہوگی، جو اہل یورپ کی یہ تقلید ہے اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس نے مادر پیدر آزادی کی ایسی ننگی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے کہ عشق و معاشقہ کی تمام داستانیں آج ہمارے اس سرزمین ہند کے اندر دہرائی جا رہی ہے۔
جو ہم نے اپنے کلچر کو بدلا، اپنے اخلاق کو بدلا، اپنے کیریکٹر کو بدلا، اس لیے کہ ہم اسلامی نظام سے ہٹ چکے ہیں، اور یہ تہذیب اور یہ یورپین تہذیب انسانیت کی سم میں قاتل ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر انسانیت کو لگام لگانا ہے، شادی میں برکت لانی ہے، اور شادی میں آسانی پیدا کرنی ہے، اور شادی کا مقصد حاصل کرنا ہے، تو آؤ سب سے پہلے یہ بات بیٹھاؤ کہ اللہ نے مرد کی صلاحیت الگ رکھی ہے، عورت کی صلاحیت الگ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کی ڈیوٹی الگ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کی بیویوں کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا نبی کی بیویاں تم اپنے گھروں میں رہو، گھر تمہارا مسکن و مرکز ہے، گھر کی چار دیواری تمہارے لیے زینت ہے، گھر کی چار دیواری تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے، گھر کی چار دیواری یہ تم ملکے بیت ہو، گھر کی ملکہ بن کر کے رہو، شمع انجمن نہ بنو۔ ایک عورت سارے کاموں کو نہیں کر سکتی ہے، عورت کی باؤنڈری اس کے گھر کے اندر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے، گھر کے ماحول میں انقلاب لا سکتی ہے، بچوں میں انقلاب لا سکتی ہے، بچیوں میں انقلاب لا سکتی ہے، شوہروں کی زندگی کو بدل سکتی ہے، معاشروں اور سماج کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن عورت میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ آزادہ نہ گھومے، یہ اقتدار کی مالکہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے بدعا فرمائی ہے لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اقتدار اور اختیار کا حق عورتوں کو دیا ہے۔ جب سے عورتیں مارکیٹ میں آ گئیں، کلبوں میں آ گئیں، پارکوں میں آ گئیں، اور ہوٹلوں کے اندر آ گئیں، اور تھیٹروں میں آ گئی، آج انسانیت کا دشمن ہے، آج امن و سلامتی غارت ہو چکی ہے، آج تعلیم برباد ہو چکی ہے، آج ہمارا کلچر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ جس طرح سے مردوں کا حق عورتوں پر ہے اسی طرح عورتوں کا حق مردوں پر ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اسلام کی تاریخ سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی باطل مذہب میں عورتوں کو وہ مقام نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ عورتوں کو مقام دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے مردوں کو عورتوں پر درجہ دیا ہے، ڈگری دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، عورت محکوم اور مرد حاکم۔ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پر، نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے نہ کہ عورت پر، مکان کی ذمہ داری مرد پر ہے نہ کہ عورت پر، بما انفقوا خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہے نہ کہ عورت پر۔ اللہ نے مرد کو جو دماغ دیا ہے وہ عورتوں کو نہیں، مردوں کے اندر اللہ نے جو قوت دی ہے وہ عورتوں میں نہیں، اور جو عورتوں میں صلاحیت دی ہے وہ مردوں میں نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج بغير بينة، رواه ابن ماجہ بسند صحیح۔ عورت کی شادی نہیں کرا سکتی، عورت ولی نہیں بن سکتی، اور عورت خود اپنی شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے لیے ولی نہ ہو، اور عورت بغیر گواہ کے شادی نہیں کر سکتی۔ جو عورت بغیر ثبوت کے، بغیر گواہ کے کورٹ میرج کرے، لو میرج کرے، محبت کی داستان لکھ کر کے شادی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت فاحشہ ہے۔ البغایا التي ينكحن انفسهن بغیر بینہ، مشکات، ایسی عورت فاحشہ ہے، بلکہ ایسی عورت پروفیشنل فاحشہ ہے جو بغیر ثبوت